أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى صدق الله العلي العظيم.
درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں. کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں. خانہ دل آباد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں. خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے. غم سے تیرے دل شاد رہے، غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگیں. جنوں انسوں حور و ملائک، عرش و کرسی چرخ زمین. کون
آقا میں لائق سجدہ تیرے سوائے نور مبین کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب عاصی پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھڑا، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب عاصی پائے جلا۔ دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ادبوا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن او کما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش کہ ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب۔ سب پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ایک آج سے نیت فرما لیں کہ جب بھی درود پڑھنا ہے آقا کریم کی آل کا تذکرہ اور ان کے اصحاب کا تذکرہ بھی ضرور کرنا ہے۔ ہم ان کے ساتھیوں کو، ان کے خادموں کو، ان کی آل اولاد کو یاد رکھیں گے، اللہ ہماری پوری قوم پہ فضل و کرم کے دروازے کشادہ فرما دیں گے۔ تو ہمیشہ جب بھی درود پڑھے کوشش کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر جو بڑے بڑے لوگوں کی زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنا، اللہ کرے کہ میرے آپ کی بھی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن کو اپنے سر کا تاج اور قرآن سے وابستگی رکھی، اس وقت تک امت عزت کی چوٹیوں پر فائز تھی۔ جب سے قرآن کو چھوڑا تو ذلت ان کے مقدر میں آنا شروع ہو گئی۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کل قیامت کے دن آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، بقیہ انبیاء کی رحمت کو جب بیان کیا تو فرمایا رحمتم منا، ہماری رحمت کا کچھ حصہ ہیں، لیکن اپنے مصطفیٰ کی باری آئی تو فرمایا رحمت للعالمین، میرا محبوب سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کل قیامت کے دن پوری امتوں کی نگاہیں آقا کریم پر ہوں گی اور شفیع المذنبین آقا کریم کو جو رب کائنات نے لقب عطا فرمایا کہ تمام گناہ گاروں کی سفارش کرنے والے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایک موقع جب آئے گا تو آقا کریم مدعی بن جائیں گے اور رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے کہ اے باری تعالیٰ میں بڑا دکھی ہوں اپنے اس امتی سے۔ یا رسول اللہ کون سا امتی؟ تو قرآن میں حضور کا وہ دکھڑا رب تعالیٰ نے ابھی بیان فرما دیا میرے آپ کے آنے سے پہلے، اور کیا کہا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے میری اس کتاب کو جو آپ نے میرے پہ نازل فرمائی، اپنے کلام کو، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میں ان کے خلاف مدعی بن کے آج کھڑا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اپنی نسلوں کو صرف 3 چیزیں دے دو اور کچھ بھی نہ دو، تم نے دنیا آخرت کی ساری نعمتیں اپنے بچوں کو عطا کر دیں۔ پہلی چیز حب نبیکم، اپنے پیارے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت، وحب اہل بیتہ، حضور کے گھرانے کی محبت، وتلاوت القرآن، اور قرآن پاک کی تعلیم کی محبت،
قرآن پاک کے ساتھ ان کو جوڑ دو۔ یہ 3 نسبتیں اگر تم نے اپنی نسلوں کو دے دیں تو تم نے دنیا آخرت کی ساری خیریں اپنی نسلوں کو عطا فرما دیں۔ سب سے پہلی چیز فرمائی حب نبیکم۔ آج میں آپ مخلوق کی بنائی ہوئی مختلف چیزوں سے متاثر ہیں، اور خالق نے جو کچھ بنایا وہ بھی سب مخلوق ہے، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ آسماں ہو، چاہے وہ چاند ہو۔ تو آج ایک جملہ بڑا معروف اور مشہور بولا جاتا ہے اور ترقی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سائنس بڑی ترقی کر گئی، اور ترقی کرتے کرتے کہاں پہنچ گئی؟ چاند پہ پہنچ گئی۔ تو میرے عزیزو، ہم اپنے دل کو بھی اور ان کے کانوں کو بھی یہ جواب دیں کہ چاند پہ پہنچنا کوئی ترقی نہیں ہے، یہاں بیٹھ کر چاند پہ حکومت کرنا ترقی ہے۔ آقا کریم بچپن میں پنگوڑے میں ہوتے، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں بچپن سے ہی سمجھ گیا تھا کہ رب تعالیٰ میرے اس شہزادے کو بڑا مقام عطا فرمائیں گے۔ پوچھا کہ چچا جان وہ کیسے؟ کہا آپ پنگوڑے میں یوں اشارہ کرتے تو چاند دائیں سے بائیں آ جاتا، بائیں سے دائیں آ جاتا، اشارہ فرماتے تو چاند قدموں کی طرف آ جاتا۔ تو آپ نے مسکراتے فرمایا کان القمر یمنعنی من البکا ویحاکینی ویغانینی، کہ چاند مجھے لوریاں سناتا تھا، میں چاند کو لوریاں سناتا تھا۔ تو آقا کریم کے معجزات، آقا کریم کے لعاب دہن کے اتنے معجزات ہیں کہ اگر وہ شروع کر دیں تو زندگیاں ختم ہو جائیں اور وہ معجزات ختم نہ ہوں۔ آقا کریم کے لعاب دہن سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگتے ہیں تو زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ آقا کریم کا لعاب دہن خشک کنویں میں جاتا ہے تو وہ پانی سے بھر جاتا ہے، کڑوے پانی میں جاتا ہے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ شیر خدا کی آنکھوں پہ لگتا ہے، فرماتے ہیں مجھے دیوار تک نظر نہیں آ رہا تھا، جو ہی لعاب دہن میری آنکھوں پہ لگایا آقا کریم نے تو مجھے شام کی پہاڑیاں نظر آنا شروع ہو گئی۔ آقا کریم کا لعاب دہن زمزم کے کنویں میں گیا تو زمزم کے فضائل کو اور 4 چاند لگ گئے۔ تو آقا کریم کے لعاب دہن جو 4 آدمیوں کے کھانے میں گیا تو پوری فوج کھانا کھا کے جا رہی ہے۔ اپنے بچوں کو آقا کریم کے معجزات بتائیں، آقا کریم کی محبت دل میں بیٹھے، خود بھی آقا کریم کی سیرت کو پڑھیں، بچوں کو بھی سیرت پڑھائیں۔ الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں ان سب نے بھی مل کر، ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو پیش کیا کہ جتنا بھی قرآن بنا ہے وہ الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں ان کے ساتھ بنا ہے، جتنی احادیث ہیں وہ بھی انہی حروف سے۔ یہ خود حروف آقا کریم کی کیسے مدح سرائی بیان کر رہے ہیں، تو بڑے خوبصورت انداز میں کہا، آپ نے میرے ساتھ مل کر کہنا ہے آ رہا ہے۔ الف نے کہا اللہ کا نبی، با نے کہا بانی اسلام، تا نے کہا تاجدار حرم، سا نے کہا سروت والا، جیم نے کہا جلیل القدر، ہا نے کہا حبیب اللہ، خا نے کہا خاتم النبیین، دال نے کہا دلوں کو جوڑنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانوں کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، زاد نے کہا ضعیفوں کا والی اور وارث آ رہا ہے، طا نے کہا طٰہٰ کی شان والا آ رہا ہے، ظا نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا والی اور وارث آ رہا ہے، فا نے کہا فاتح قلوب آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لا الہ الا اللہ والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا امام، واو نے کہا والضحیٰ کی شان والا، یا نے کہا یتیموں کا والی اور وارث، ہا نے کہا ہدایت کا امام آ رہا ہے۔ سب پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جیسے ہم بچوں کو مختلف پوئمز یاد کرواتے ہیں، ہم آقا کریم کی باتیں کیوں نہ یاد کروائیں؟
اپنی نسلوں کو انسان سب سے زیادہ خوش بھی ایک موقع پہ ہوتا ہے اور دکھی بھی اسی موقع پہ ہوتا ہے جو انسان دنیا سے جاتے ہوئے اپنی نسل کو نیکی کی راہ پر چھوڑ کے جاتا ہے تو اس سے زیادہ خوشی دنیا سے جانے والا کوئی نہیں ہوتا، اور جو انسان اپنی اولاد کو نیکی کی راہ پر نہیں چھوڑ کے جاتا تو اس سے زیادہ حسرت اور خسارے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو سب سے بڑی نیکی کیا ہے کہ آقا کریم کی محبت، ان کے طریقوں کی محبت، ان کی سنتوں کو اپنانا۔ آج میں اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ بیٹا ایک دفعہ آپ کا پاؤں خراب ہوا، میں نے آپ سے گزارش کی کہ تھوڑی احتیاط کر لو تو درد نہیں ہوگی، بیٹے نے نہ مانی، اور جب سردیاں تھوڑی سی سٹارٹ ہوتی ہیں، ایشو ہوتا پھر وہ درد پین سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ چھوٹی سی بات باپ کی نہیں مانی تو یہ نقصان ہوا۔ میں نے کہا باپ کو سائڈ پہ کر دو، ماں کو بھی سائڈ پہ کر دو، پوری دنیا کو سائڈ پہ کر دو، اللہ کا واسطہ آقا کریم کی کبھی بھی کسی بات کو مت چھوڑنا، ورنہ دنیا آخرت میں ایسے پچھتائیں گے، اس سے کروڑوں گنا بڑھ کے پچھتائیں گے۔ تو آقا کریم کی محبت، ان کی غلامی، قرآن نے صاف فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کی محبت چاہتے ہو تو حضور کی غلامی اپنانی ہوگی۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہ بھی معاف فرما دیں گے اور اللہ تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لیں گے۔ تو آقا کریم کی محبت، آقا کریم کی اتباع، آقا کریم کی سیرت کا پڑھنا یہ فرض کے درجے میں ہے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ نے اپنے نام میں بھی 4 حروف رکھے، اللہ، محمد میں بھی 4 حرف، لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حروف، محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حروف۔ اللہ کے ایک حرف ختم کر دیا جائے تو للہ، اس کا بھی وہی ترجمہ، لام دوسرا بھی ختم کر دیا جائے، لہو خالی رہ جائے تو اس کا بھی وہی ترجمہ، خالی ہو کو لے آئیں اس کا بھی وہی ترجمہ، اللہ لا الہ الا ہو للہ ملک السماوات والارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہی حال لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ہے۔ میم ختم کر دیں تو حمد، قابل حمد ذات رب نے اپنے محبوب کو بنایا۔ مد ختم، ہا ختم کر دیں، خالی مد رہ جائے تو جہنم سے کھینچ کر جنت میں لے جانے والی ہستی رب نے اپنے محبوب کو بنایا۔ اس کو بھی ختم کر دیں، خالی دال رہ جائے تو دلالت کرنے والے، رہنمائی کرنے والے رب نے اپنے محبوب کو بنا کر بھیجا، اپنے پیارے مصطفیٰ کو بنا کر بھیجا۔ تو اللہ کی محبت، اس کے محبوب کی محبت، ان کے گھرانے کی محبت، اہل البیت، یقین کریں صرف ہم اہل البیت کی سیرت پڑھ لیں، آج جتنی لڑائیاں، اختلافات، مسائل ہیں یہ سب ختم ہو جائیں، بشرطے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ اور باقاعدہ وقت دے کر اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں۔ کون کون نیت کرتے ہیں کہ حضور کی سیرت، حضور کے گھرانے کی سیرت، صحابہ کی سیرت اور قرآن پاک کی تفسیر، ترجمہ، اس کی تشریحات، اس پہ اپنے آپ کو لگائیں، اللہ کی قسم زندگیوں میں بہار آ جائے گا۔ حب اہل بیتہ، حضور کے گھرانے کی محبت۔ بی بی فاطمہ نے ساری زندگی ان کی سیرت کو پڑھنا ہے، اپنی بیٹیوں کو یہ چیزیں دینی ہیں، ہم نے جو دینا چاہیے تھا وہ دیا نہیں، اور جو نہیں دینا چاہیے تھا وہ دینا شروع کر دیا۔ ایک تو محبت اتنی دیں، پیار اتنا دیں، خاص طور پہ بیٹیوں کو۔ فرمایا جس نے بیٹی کی، بہن کی وراثت کو یا کسی بھی وارث کی وراثت کو، اور خاص طور پہ بیٹیوں کی وراثت کے بارے میں فرمایا من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کی جنت میں جو اس کی وراثت بنتی ہے اللہ وہ ختم فرما دیتی ہے۔ تو بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک، کیا ہم کبھی، ابھی ہمارے شیخ، اللہ پاک ہمارے شیخ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ان کے فیض کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں، پوری امت کی نسلوں کے لیے عام اور تام فرمائے۔ خصوصی دعا کیا کریں، 2 دعائیں، اے اللہ ہمارے بڑوں کی زندگی میں برکت بھی عطا فرما اور ہمیں قدر دانی کی بھی توفیق عطا فرما۔ حضرت تشریف لے آئیں
تو ہر ایک کی چاہت ہوگی جی میں مصافحہ کر لوں، میں معانقہ کر لوں، میں گلے لگ جاؤں، تعظیماً ادباً کھڑے بھی ہو جائیں گے۔ کیا کبھی ہم اپنے بچوں کے لیے بھی کھڑے ہوئے؟ میں ایک دفعہ اردن میں تھا مولانا، اردن میں گئے تو وہاں ایک عرب نے اہتمام کیا، کافی مجمع اکٹھا کیا، بیان تھا وہاں پر، انبیاء کی سرزمین، 36,000 سے زائد وہاں صحابہ کرام کے مزارات شریف ہیں، تو ہر طرح کے ہر نوعیت کے لوگ تشریف لاتے رہے، ہر ایک کو بڑا پروٹوکول دیتا رہا، محبت، پیار، عزت۔ یہ تو مسلمان کا حق بنتا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس آئے اس کے لیے اور کچھ نہیں، تو فرمایا کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی آیا تو یہ تھوڑی سا سرکنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں التزحزح، یہ سرکنا مسلمان کا حق ہے۔ آقا کریم بعض دفعہ کھڑے ہو جاتے تھے، بعض دفعہ چل کے چلے جاتے تھے، بعض دفعہ اپنی چادر، لیکن جو اکرام اپنی بیٹی کا کرتے تھے اور اپنی بیٹی کے آگے بچوں کا کرتے تھے، وہ اکرام کسی کا بھی نہیں کیا۔ ہم نے باہر سب کو عزت دے دی، جن کو دینی چاہیے جن کو دی نہیں۔ خیر وہاں پر 2 نوجوان لڑکے آئے، بڑے خوبصورت، 6 فٹ ان کا قد اور بڑی اچھی اللہ پاک نے ان کو جسامت عطا فرمائی، ایسے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، تو وہ شخص ایسے کھڑا ہوا جیسے کوئی سپرنگ لگ گیا ہے، کھڑا ہوا اور ایسے جوش و خروش سے کبھی ان کا ماتھا چوم رہا ہے، کبھی ان کے ہاتھ چوم رہا ہے، ایسا پیار دے رہا ہے۔ تو چلے گئے، میں نے پوچھا من ہاؤلا، بھائی جان یہ کون تھے، اتنا پیار آپ نے کسی کو بھی نہیں دیا؟ تو مسکراتے کہنے کا ہاؤلا یہ بنائی میرے پتر سن، بیٹے تھے میرے دونوں۔ تو میرے چہرے کی وہ سوالیہ کیفیت کو دیکھ کے مجھے کہنے لگا اما سمعت حدیث الرسول، کیا آپ نے آقا کریم کی حدیث نہیں سنی؟ تو میں پھر ابھی سوچ ہی رہا تھا، تو کہنے لگا اما سمعت حدیث الرسول اکرموا اولادکم، کہ آقا کریم نے فرمایا اپنی اولاد کو عزت دیا کرو۔ تو میں نے کہا سمعتہ یوما واسمعتہ مرارا، سمعتہ مرارا واسمعتہ مرارا ولکن فہمت اليوم، سنیا بھی بڑی باری، سنایا بھی بڑی باری، سمجھایا بھی بڑی باری، لیکن آپ ہی سمجھ آ جائیے اس کے عملی زندگی کو دیکھ کے۔ اور وہ مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ بی بی فاطمہ کے متعلق آتا ہے کلما کانت دخلت قام الیہا فاجلسہا فی مجلسی فقبل بہا ورحب بہا، جب جب حضرت فاطمہ آتی، پانی دو، جب جب حضرت فاطمہ آتی اللہ کے محبوب اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ کا بوسہ، سر کا بوسہ، اور ان کے سر کو اپنے سینے اقدس کے ساتھ لگاتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھا دیتے، اپنی جگہ پر بی بی فاطمہ کو بٹھا دیتے۔ مثلا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور فاطمہ آ گئی، اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے، ماتھا چومتے، ہاتھ چومتے، ان کے سر مبارک کو اپنے ساتھ لگاتے اور اپنی جگہ بٹھا کے خود دوسری جگہ جا کے بیٹھتے۔ کون کون نیت کرتا ہے ہم بھی اپنے بچوں سے ایسے پیار کریں گے؟ نیت کر لو بھائی، یہاں ہم اللہ والوں کے در پہ آئے ہیں، اللہ والوں کی نسبت لینے کے لیے آئے ہیں۔ اصحاب کہف اللہ والے تھے، اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے، ساتھ ایک کتا بھی نکل گیا، تو نسبت اللہ والوں کے ساتھ لگی تو قرآن نے اس کتے کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں کر دیا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ یہ جو بے جا سختیاں ہم نے شروع کر دی ہیں، میں بڑا ہاتھ جوڑ کے لجاجت سے عرض کروں گا، سختیوں سے آج تک نہ کوئی سدھرا ہے نہ کوئی سدھرے گا۔ میرا پورے پاکستان کی جیل خانہ جات میں جانا ہوتا ہے تو میں سپرنٹ جیل حضرات سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے حساب سے کتنے سدھر کے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں الٹے بگڑ کے جاندے ہیں۔ کیوں؟ آقا کریم کے دور میں بھی مجرم آتے تھے، یہ تو ملزم جاتے ہیں، ابھی الزام ہے، جرم ثابت نہیں ہوا، اور کرائم کی یونیورسٹی کی ڈگری لے کے جاتے ہیں۔ آقا کریم کی یونیورسٹی میں، مدینہ کی یونیورسٹی میں، مسجد نبوی کے اندر، اس ادارے کے اندر جب مجرم آتے تھے، اور کائنات کے سب سے خطرناک مجرم جو اللہ کے محبوب کی جان کے در پہ ہیں، لیکن وہاں سے صحابی رسول پوری امت کے لیے مقتدا بن کے جاتے تھے۔ آج وہی سختیاں تھانے دار ہم گھروں میں بن چکے ہیں۔ میں آپ کو ایک سچا واقعہ، میں اپنے ایک دوست کو ملنے کے لیے گیا، بچپن کا میرا دوست، باہر کسی ملک میں جیسے
کام کرنے کے لیے کہیں دوست احباب گئے ہوئے ہیں، تو وہاں پر کوئی گاڑی وغیرہ چلاتا تھا، تو کافی سالوں کے بعد آیا گھر میں، کوئی 3-4 سال کے بعد، تو چھوٹے چھوٹے اس کے بچے 5-6 سال کے، وہ اندر میرے لیے پانی وغیرہ لینے کے لیے گیا، تو ایک دوسرے کو کیا کہتا ہے، مصیبت دعا کر، مصیبت واپس جائے، اپنے باپ کے بارے میں، اپنے سکے باپ کے بارے میں۔ آپ نے تو ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب یہاں تشریف فرما ہے، حضرت جی کو دیکھا کہ اپنے بچوں کو تو چھوڑیں، اپنے بچوں کو بچوں کے ساتھ ایسا پیار کرتے ہیں کہ جیسے وہ حضرت جی کے دادا جی ہیں۔ آج جب جمعے کی نماز ہو رہی تھی تو حضرت کے پوتے، حضرت کے ماشاءاللہ ہمارے بڑے جو صاحبزادہ صاحب ہیں، ان کے ساتھ بالکل کھڑے ہوتے جمعے کی نماز میں، ایک ادھر کھڑا تھا کرامن کاتبین، ایک ادھر کھڑا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے۔ اللہ کے محبوب فرض نماز پڑھا رہے ہوتے تھے اور بچے آ کے کمر پہ سوار ہو جاتے، فرض نماز، کبھی اشارہ نہیں کیا، بلکہ کوئی آیا تو ایسے اشارہ کر دیا کہ جب تک یہ رہیں گے اس وقت تک فرض نماز کا سجدہ بھی لمبا ہوگا۔ اور کوئی بچہ رو پڑتا تو اللہ کے محبوب نماز مختصر کر دیتے۔ اللہ کا واسطہ ذکر اور تلاوت کی اہمیت کو سمجھیں، لیکن اس انداز میں جس انداز میں اللہ کے محبوب نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بقول ہمارے ایک بزرگ تھے حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ریمنڈ کے اندر ہمارے تھے، ہم تو 4 دن ذکر کر لینا تو پھر اس کے بعد ہم آسمانوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے کہ وہی کب نازل ہوگی۔ اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ ذکر کو اور تلاوت کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں ذرا۔ اللہ کے محبوب نماز مختصر کر دیتے تھے، کوئی بچہ روتا کیوں؟ کہ ماں اپنے بچے کو سنبھال سکے، ایسی شفقت تھی، ایسی رحیمی تھی۔ تو ہم حضور کے گھرانے کی سیرت، یہ ادھر سے یہ محبت اور پیار دیا، اور ادھر سے تربیت اماں خدیجہ نے کیا فرمائی، ساری زندگی اپنے شوہر حضرت علی سے حضرت فاطمہ نے ایک مرتبہ بھی سوال نہیں کیا۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا میری ماں خدیجہ نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ بیٹا ہو سکے تو اپنے شوہر سے کبھی کچھ نہ مانگنا، ممکن ہے اس کے پاس وہ چیز نہ ہو اور وہ تمہارے سامنے شرمندہ ہو، جو آ جائے اس پہ گزارا کرنا۔ ساری زندگی اپنے شوہر سے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ حیا کا یہ عالم تھا کہ جیتے جی نہ زندگی میں ان کا کوئی کپڑا دے سکا، نہ دنیا سے جانے کے بعد ان کا کوئی کفن دیکھ سکا۔ حیا کا یہ عالم تھا۔ اور حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا حیتن سے نکلا ہے۔ حیتن عربی میں سانپ کو کہتے ہیں۔ جیسے سانپ کو دیکھ کے انسان سمٹ جاتا ہے اور یوں گھبرا جاتا ہے، فرمایا جب جب گناہ کرنے لگے تو اللہ کی حیا کی وجہ سے اپنے دامن کو سمیٹ لے کہ نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے کون دیکھ رہا ہے جی؟ میرا اللہ۔ سارے ذرا محبت سے بول دیجیے، مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے فرشتہ امتحان کی صورت میں آ کے اللہ کا نام لیا، کہ ایک مرتبہ پھر کہہ دو، آپ بھی ذرا کہہ دیجئے، کیا خوبصورت نام ہے، آدھی بکریاں تجھے دیتا ہوں، دے دی۔ کہ ایک مرتبہ پھر کہہ دو، آپ بھی فرما دیجئے۔ کہ اب کیا دو گے؟ کہ بقیہ آدھی بکری بھی لے لو۔ کہ ایک مرتبہ پھر کہہ دیجئے۔ جب پھر اللہ کہا کہ اب کیا دیں گے؟ کہ آپ کو بکریوں کے لیے نوکر کی ضرورت ہے، یہ نوکر ساری زندگی آپ کے ساتھ چلے۔ امی جان امی عائشہ فرماتی ہیں کہ دین کی خرابی جب شروع ہوئی، اس میں سے ایک بنیادی بات یہ بھی آج بھی اور بعد میں بھی یہ ہوگی کہ اللہ کا نام بغیر عظمت کے لیا جانا شروع کر دیا۔ جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ناموں کو پکارتے ہیں، جب اللہ کا نام آئے تو اپنا دل بھی متاثر ہونا چاہیے، اور جس سے ہم اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں اس کا دل بھی متاثر ہونا چاہیے، جس کو قرآن نے یوں کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ میں اپنے بندوں کی صفات بتاؤں، سب سے پہلی صفت یہ بیان کی کہ میرا جب نام آتا تو ان کا دل کانپ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ،
اور یہ صرف اور صرف اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ آخری بات عرض کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ حدیث پاک جو میں نے شروع میں عرض کی تھی، 3 چیزیں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمائی کہ اپنی نسلوں کو 3 چیزیں دے دو، تمہاری نسلیں دنیا آخرت میں کامیابیاں، کامرانیاں اور ان مقام پر پہنچ جائیں گی جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ حضور کی محبت، اور اس کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضور کی سیرت کو پڑھا جائے، حضور کے معجزات کو پڑھا جائے، حضور کے اوصاف کو پڑھا جائے، حضور کے اخلاقیات کو پڑھا جائے، حضور کے کیسے اخلاق تھے اس کو اپنانے کی، خالی پڑھنا نہیں ہے۔ آقا کریم کے جو اخلاق تھے وہ اپنانے بھی ہیں۔ خالی سیرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیرت پڑھ لی، سیرت کا پڑھنے سے تعلق نہیں ہے، سیرت کا اپنانے سے تعلق ہے۔ میں لا الہ الا اللہ یہ کوئی دکھا نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ یہ کوئی چھپا نہیں سکتا، اس کے اخلاق بتائیں گے یہ واقعی محمدی ہے۔ آقا کریم کے اوپر اللہ نے مختلف چیزیں نازل فرمائی، مختلف معجزات دیے، لیکن مشرکین مکہ اسلام میں نہیں آ رہے، حتیٰ کہ لمبی بحث ہے، لمبا یہ موضوع ہے۔ فاتح مکہ بن کے جا رہے ہیں 10,000 کا لشکر لے کر، تب بھی اسلام کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو ہی بیت اللہ کا غلاف پکڑا، پوری اقتدار، پوری حکومت، پورا زور، پوری طاقت، پوری قوت، اور پکڑ کے کیا کہا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب کو معاف کیا۔ تو یہ اخلاقیات خالی لوگوں کے لیے نہیں میرے عزیزو، ابتدا سب سے پہلے ہم نے اپنے بیوی بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے پڑوسیوں سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے عام مسلمان کو تکلیف پہنچائی، اس نے من آذا مسلمن فقد آذانی، جس نے عام مسلمان کو اذیت پہنچائی اس نے مسلمان کو نہیں، اس نے امام الانبیاء کو اذیت پہنچائی۔ صحابہ قسمیں کھا کے کہتے تھے، آج ہم بھی قسم کھا لیں اس چیز کی، اللہ سے مانگیں، پتہ نہیں میں اگلی بات کر سکوں یا آپ سن سکیں یا نہ سن سکیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کم صحابہ ہیں، چند صحابہ ہیں جن کو بدر سے لے کر خطبہ حجۃ الوداع آخری سفر تک موقع ملا، اس میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو بڑی دور دور سے دنیا آتی پوچھنے کے لیے حضرت کو نصیحت، آپ کے کاغذوں میں سب سے اونچا عمل، تو 2 باتیں ہر ایک کو فرماتے، ما آذیت احدا بلسانی، آج تک کسی مسلمان تو مسلمان، کسی کافر کو بھی میرے کسی رویے سے، میری زبان سے، میرے قول سے، میرے فعل سے، میرے بول سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں۔ اور نمبر 2، ولا اجد فی قلبی غشا لاحد، میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہے۔ ہم کیا قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ آج تک میرے سے بچا کوئی نہیں، وہ کہتے تھے ڈسا کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں بچا کوئی نہیں۔ اس زبان کی لگائی ہوئی آگ 7 سمندر بھی نہیں بجھا سکتے، اور اس کا ایک میٹھا بول 7 کڑوے سمندروں کو بھی میٹھا کر دیتا ہے۔ آخری گزارش جو میں قرآن کے متعلق عرض کرنا چاہ رہا تھا، اگر اجازت ہو جی۔ وتلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت۔ علامہ اقبال صاحب اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، ہم نے اپنے دفاتر میں ہر جگہ پر ان کو اوپر کر کے لگایا، تھوڑا سا نیچے کر لیں دونوں ہستیوں کو اور پوچھیں وہ ہم سے کیا چاہتے تھے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں گر تمی خواہی مسلمان زیستن، بھئی پروگرام ہے مسلمان بن کے زندگی گزارنے کا، کس کس کا ہے ذرا اشارہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، کہ اللہ جتنے سانس بھی ہیں مسلمان بن کے رہیں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب وفات کا وقت آئے تو اے اللہ ایمان کے ساتھ مدینہ منورہ کی شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن بجز قرآن زیستن، اگر پروگرام ہے کہ مسلمان بن کے زندگی گزاریں تو اللہ کی قسم یہ قرآن کے بغیر ممکن نہیں۔ سورۃ الرحمن بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، تھوڑا سا اس کی ابتدائی آیات میں غور و تدبر کر لیں۔ پہلی 3 آیات جن جن بھائیوں کو آتی ہیں ذرا پڑھیے گا میرے ساتھ، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رب نے پہلے اپنا تعارف کروایا، رحمان اپنا تعارف، علم القرآن، پھر قرآن کی تعلیم کا تعارف کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی،
اور اس کے بعد پھر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، خلق الانسان۔ اس میں ایک عجیب سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں، مفسرین نے باقاعدہ اس کو ذکر بھی کیا ہے کہ انسان کی تخلیق ہوگی تو وہ طالب علم، ڈاکٹر، انجینئر، عالم، مفتی جو بھی ہے بننا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر بعد میں کیا، تعلیم قرآن کا ذکر پہلے کر دیا۔ تو عجیب نکتہ لکھا ہے، فرمایا اگر تعلیم قرآن ہے تو یہ انسانیت میں شامل ہے، اگر تعلیم قرآن نہیں ہے تو یہ انسانیت میں شامل نہیں ہے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ قرآن کو میں نے ہم میں سے ہر ایک نے یہ سمجھنا ہے کہ رب مجھے مخاطب کر رہا ہے، مسلمانوں کو نہیں، مجھے کر رہا ہے، میں نے کیا سبق لیا ہے۔ میں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف، تو پھر چاہے رازی پڑھ لو یا کشاف پڑھ لو، بڑی تفسیریں ہیں، سب سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ والوں کے پاس ان کے قدموں میں کس لیے آتے ہیں؟ دلوں کو صاف کرنے کے لیے، دلوں کو صاف کر کے نیت کریں کہ قرآن کا لفظی ترجمہ ہے جسے بار بار پڑھا جائے۔ قرآن کا لفظی ترجمہ کیا ہے جی؟ اور ہم اپنی عملی زندگی سے اس کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے جسے ایک بار بھی نہ پڑھا جائے۔ ہاتھ جوڑ کے منت کروں گا، سماجت کروں گا، اللہ کا واسطہ ہے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ اسیر مالٹا مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب جب رہا ہو کر آئے تو علماء کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی، بڑے بڑے کابر علماء۔ فرمایا اللہ سے مانگتا رہا کہ اللہ اتنا وقت دے دینا کہ میں امت تک 2 پیغام پہنچا سکوں، تو اللہ نے میری وہ دعا قبول کر لی۔ اور 2 پیغام کیا دیے؟ فرمایا قرآن سے جڑ جاؤ اور آپس میں جڑ جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ اور آپس میں جڑ جاؤ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب اس کا آگے ترجمہ کیا، فرمایا اصل میں 2 باتیں نہیں ہیں، ایک ہی بات حضرت فرما رہے ہیں، قرآن سے جڑ جاؤ، ساری نفرتیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ قرآن سے جڑ جاؤ، ساری بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ اور قرآن سے بڑھ کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 100 مرتبہ رب کا دیدار نصیب ہوا، 100 کی 100 دفعہ پوچھا کہ اے اللہ آپ کے قرب کا ذریعہ، آپ سے دوستی کا ذریعہ، آپ سے تعلق کا ذریعہ، تو کیا فرمایا احمد میرا کلام، احمد میرا کلام، احمد میرا کلام۔ تو کون کو نیت کرتے ہیں کہ جی ہم قرآن کے صحیح معنوں میں خود بھی طالب علم بنیں گے، دوسروں کو بھی بنائیں گے، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کاروبار چھوڑ دیں، بزنس چھوڑ دیں۔ ماشاءاللہ ہمارے اس مرکز سے آن لائن کلاسز بھی ہر طرح کی جاری ہیں، وہ آپ تفصیلات دے سکتے ہیں، ویب سائٹ موجود ہے ساری، اور ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ تو خود بھی جڑیں، اپنی خواتین کو بھی جوڑیں، جن جن کو قرآن کے ساتھ جوڑتے چلے جائیں گے رب کعبہ کی قسم ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ اور آخری ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، صحابہ کے اندر سب سے بنیادی صفت تھی سمعنا و اطعنا، جو سنتے تھے اطاعت کرتے تھے۔ ہمارے اندر بنیادی بیماری کیا آگی؟ سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ قرآن نے اس کتے کا تذکرہ فرمایا کہ جو ماننے والا ہو، ایک کتا ماننے کی صفت رکھ لے جس کو قلب معلم کہتے ہیں عربی میں، تو فرمایا اس کا ذبیحہ بھی جائز ہو جائے گا۔ یہ جو جا کے پکڑ لے گا جانور کو، وہ جانور کھانا شکار جو کر لے گا، مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، لیکن اگر ماننے کی صفت پہ انسان نہ آئے تو فرمایا یہ جانوروں سے بھی برا ہو جائے گا۔ تو ماننے کی صفت ہمارے جو 2 مبارک راتیں ادھر ہم حاضر ہوئے ہیں، آج کی رات، کل کی رات، ان 2 راتوں میں جو ہمارے بڑے فرماتے چلے جائیں، ہم نیت کریں کہ اپنے پلے باندھنا ہے، اور خاص طور پہ اور کچھ نہیں تو کم از کم مسلمان کا ترجمہ جو آقا کریم نے فرمایا، کم از کم مسلمان تو بن کے جائیں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جس سے ہر ایک کو سلامتی پہنچے۔ مسلمان کا لفظی ترجمہ کیا ہے جی؟ جس سے ہر ایک کو، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان، ہر ایک کو سلامتی پہنچے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی 100% غلامی نصیب فرمائے، اور اپنی مرضی والی زندگی جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو، اہل البیت کو اور اولیاء کو عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی ذرہ مجھے آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ،
فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات نے ایک محاورہ بارہا سنا ہوگا، چراغ تلے اندھیرا، اور یہ کوئی بے بنیاد بات نہیں ہے، بلکہ زندگی میں بارہا ہمیں خود دیکھنا نصیب ہوا کہ حصی طور پہ چراغ جہاں جل رہا ہوتا ہے اس کے بالکل قریب ارد گرد اندھیرا ہوتا ہے، اور اگر کوئی بندہ معنوی طور پہ روشنی اور نور پھیلا رہا ہوتا ہے تو کئی مرتبہ قریب رہنے والے لوگ محروم رہتے ہیں۔ آپ لوگ اگر غور کریں، نظر دوڑائیں تو کئی جگہ پہ آپ کو اس محاورے کا مصداق نظر آئے گا، لیکن یہ کوئی کلی بات نہیں ہے، بلکہ کئی جگہ پہ اس محاورے کو جھٹلایا بھی گیا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے جہاں اپنی بھرپور توجہ اور بہترین اصلاح و ارشاد کے ذریعے ایک عالم کو فیضیاب فرمایا، تو وہاں حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ملک کو، پھر خاص طور پہ اپنے جھنگ کی سرزمین کو، پھر جھنگ کی سرزمین میں اپنے خاندان کو، اور پھر اپنے خاندان میں سے بھی اپنی اولاد کو وافر حصہ عطا فرمایا۔ یقیناً یہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے لیے اگر آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے تو ہم سب کے لیے انتہائی تسلی اور اطمینان کا باعث ہے۔ عام طور پہ بندے کے اپنے گھر کے افراد بندے پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے، کیونکہ بندہ باہر والوں سے تو اپنا سب کچھ چھپا سکتا ہے، لیکن گھر کے افراد، اپنی اولاد، اپنی اہلیہ سے تو کچھ نہیں چھپایا جا سکتا۔ لیکن اگر اپنی اہلیہ اور اپنی اولاد ہی بندے کے محامد اور کمالات کو تسلیم کر لے، نہ صرف یہ کہ تسلیم کر لے بلکہ اپنی ذات کے اندر جذب کر لے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بات حقیقت پر مبنی ہے، اس میں کوئی مجاز نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کہ دو صاحبزادے اس وقت، ان کے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں حضرت مولانا صاحبزادہ سیف اللہ احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مستند عالم اور حضرت جی کے فیض یافتہ باقاعدہ سلسلے کی نسبت، اجازت و خلافت ان کو حاصل ہے۔ آپ حضرات نے اپنے اپنے علاقوں میں ان کے بیانات بارہا سنے ہوں گے۔ یہاں اجتماع میں جب ان کا بیان ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ صاحبزادہ سیف اللہ صاحب کا بیان کس وقت ہوگا، اور آپ حضرات کو پتہ ہے کہ واقعی بہت سارے امور ان کے بیان میں ایسے ہوتے ہیں جو بالکل منفرد اور یکتا ہوا کرتے ہیں، اور ان کے بیان کو آپ سنیں گے تو ایک ایک لفظ میں اپنے والد، اپنے شیخ و مرشد کی محبت ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یقیناً یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو فیض عطا فرمایا ہے اپنے والد گرامی سے، شاید کسی اور کو وہ فیض نہ ملا ہوا ہو۔ صاحبزادہ مولانا حبیب اللہ احمد صاحب انشاءاللہ کل بیان فرمائیں گے، لیکن اس وقت بیان حضرت مولانا صاحبزادہ سیف اللہ احمد صاحب کا ہے، اور یہ ان کی جو بنیادی امتیازیت ہے وہ یہ کہ یہ نجیب الطرفین ہیں۔ نجیب الطرفین کا معنی یہ ہے کہ والد تو آپ حضرات کے سامنے ہیں، والد گرامی، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پر تا دیر قائم و دائم فرمائی۔ ننیال کی طرف سے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخصیت جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں نقش بندیہ سلسلہ کے فیض کو ایسا عام اور تام کر دیا کہ آج بھی دنیا اس کے فیض سے فیضیاب ہو رہی ہے۔
تو یہ ان کے نانا ہیں اور گویا کہ یہ نسبتوں کے آغوش میں پلے بڑے ہیں۔ اگر اپنے والد گرامی کی آغوش اور گود میں کبھی بیٹھے ہیں بچپن سے تو والد، یا اگر اپنی والدہ کی آغوش اور گود میں پلے بڑے ہیں تو وہ بھی نسبتوں کی امین۔ تو نسبتوں کی آغوش میں پلے بڑے، یقیناً نسبتوں کا رنگ ہمیں جھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت بیان فرمائیں گے، بیان تو آپ حضرات سنیں گے اور آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ بیان کیسے ہوتا ہے۔ البتہ ایک بات یہ کہ جہاں انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب اللسان بنایا ہے تو وہاں پہ صاحب القلم بھی بنایا ہے۔ جس طرح ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی زبان مبارک سے لوگ فیض پا رہے ہیں تو قلم کے فیض سے بھی فیضیاب ہو رہے ہیں، اسی طرح ان کا بھی کمال ہے کہ اگرچہ ظاہر میں آپ کو اتنی بڑی عمر کے نہیں لگتے، نوعمر لگتے ہیں، لیکن نوعمری میں بھی الحمدللہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور ایک ایک کتاب واقعی علماء کرام سے داد اور تحسین وصول کر چکی ہے۔ اور خاص طور پہ ان کی جو مشہور عالم کتاب ہے کمالات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، صرف پاکستان کے نہیں، صرف ہندوستان کے نہیں، بلکہ میں کہوں کہ عالم عجم اور عالم عرب تمام علماء نے اس کتاب کو پڑھا اور اس پر تقریضات لکھی اور انہوں نے تحسین پیش کی ہے۔ یقیناً یہ عند اللہ قبولیت کی دلیل ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی تمام تر تصانیف ایک سے بڑھ کے ایک ہوتی ہیں، اور میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہماری بڑی کمزوری ہے کہ ہم حضرت جی کی تصانیف سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے جو ہمیں اٹھانا چاہیے، یا تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو بالکل سرسری نظر سے پڑھ لی کتاب، اور باقی یہ نہیں سوچتے کہ اس کتاب کے اندر کیا باریکیاں ہیں، کیا عمق ہے اور کیا بہترین ہدایات و تعلیمات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی کتابوں سے فیض حاصل کریں، استفادہ کریں، کتابیں لیں، اپنے ساتھ لے جائیں اور ان کی اولاد سے بھی ہم فیض حاصل کر لیں۔ کئی مرتبہ لوگ چاہتے ہیں کہ حضرت جی ہمارے ہاں تشریف لائیں اور حضرت جی ہمارے ہاں بیان فرمائیں۔ بہت اچھا ہوتا کہ حضرت جی ہر جگہ پہ تشریف لے جاتے اور حضرت جی کے پاس وقت اتنا ہوتا اور آپ کی صحت ساتھ دیتی اور سارے لوگوں کی یہ چاہت پوری ہو جاتی، لیکن عملاً یہ چاہت پوری نہیں ہو سکتی۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادگان اگر ان کو آپ اپنے اپنے علاقوں میں بلائیں گے، بیانات کے لیے بلاتے بھی رہتے ہیں، ان کے پاس ٹائم اتنا ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو ٹائم مل جائے تو وہ سعادت سمجھے، اور حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کا فیض ہی ہے جو ان حضرات کے ذریعے آپ حضرات تک پہنچے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فیض سے کامل اور وافر حصہ نصیب فرمائے۔ تمام حضرات توجہ اور انہمام کے ساتھ بیان سنیں، انشاءاللہ وہ فائدہ محسوس ہوگا جو پہلے آپ نے محسوس نہیں کیا ہوگا۔ جزاکم اللہ و جزاء الحسن۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ان کے انداز کرم، ان پہ وہ آنا دل کا، ہائے وہ وقت، وہ باتیں، وہ زمانہ دل کا، نہ سنا اس نے توجہ سے فسانہ دل کا، زندگی گزری مگر درد نہ جانا دل کا، کچھ نئی بات نہیں حسن پہ آنا دل کا، مشغلہ ہے یہ بہت پرانا دل کا، وہ محبت کی شروعات، وہ بے تحاشا خوشی، دیکھ کر ان کو وہ پھولے نہ سمانا دل کا، میرے پہلو میں نہیں آپ کی مٹھی میں نہیں، بے ٹھکانے ہیں بہت دن سے ٹھکانا دل کا، بے جھجک آ کے ملو، ہنس کے ملاؤ آنکھیں، آؤ ہم تم کو سکھاتے ہیں ملانا دل کا، نقش بر آب نہیں، وہم نہیں، خواب نہیں، آپ کیوں کھیل سمجھتے ہیں مٹانا دل کا، حسرتیں خاک ہوئیں مٹ گئے ارماں سارے، لٹ گیا کوچے جانا میں خزانہ دل کا، لے چلا ہے میرے پہلو سے بسد شوق کوئی، اب تو ممکن نہیں لوٹ کے آنا دل کا، ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جس دور میں پیدا فرمایا یہ قرب قیامت کا دور ہے۔ اس دور میں بہت فتنے اور فسادات پچھلے تمام زمانوں سے زیادہ موجود ہیں۔ زندگی کا ہر شعبہ اندر تک فرسودہ ہو چکا ہے، اور دین کے ہر شعبے میں اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ اس پیمانے کی اور اس گہرائی کے فساد کی نظیر تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ اس لیے آنے والے وقت کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے امت کو تیار کرنے کی خاطر اصلاح بھی اسی طرح کی کامل اور مکمل درکار تھی کہ وہ اس فساد کو جڑ سے ہی اکھاڑ دے اور اس امت کی کشتی کو گمراہی کی پستیوں سے نکال کر روحانیت کی بلندیوں تک پہنچا دے۔ اور اس کام کے لیے ایک ایسے مرد کامل کی ضرورت تھی جو بگاڑ کی شناخت اور اس کے علاج میں ماہر ہو۔ لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدلتے ہیں۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عظیم کام کے لیے حضرت والد صاحب مد ظلہ، میرے والد، میرے شیخ ریحانۃ العصر، محبوب العلماء والصلحاء، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی کو چنا۔ آپ بر صغیر کے افق پر ہلال رشد و ہدایت بن کے ابھرے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی روشنی سے پورا مطلع روشن ہو گیا۔ دلوں کی زمین آپ کی ابر رحمت سے سیراب ہو گئی اور یاس آس میں بدل گئی۔ آپ نے ایک قلیل عرصے میں دنیا بھر میں دین کے ظاہری اور باطنی علوم کی بے مثل اشاعت کر کے دلوں کو عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
اور عقلوں کو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلیم کیا اور لمبی مایوسی کے بعد فساد امت کے دور ہونے کی امید دلائی۔ بقول حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی حفظہ اللہ کہ جو امیدیں ہمارے حضرت سے پیدا ہوتی ہیں وہ صدی میں ایک بار نہیں بلکہ صدیوں میں ایک بار پیدا ہوتی ہیں۔ بڑی مدت سے ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ سن 2021 کے سالانہ نقشبندی اجتماع میں اس عاجز نے آپ حضرات کے سامنے مجدد دین کی 13 علامات اور ان علامات کا مشاہدہ مجدد عصر کے اندر تفصیلاً عرض کیا تھا، اور وہ 13 علامات یہ تھیں کہ اگر کسی انسان نے مجدد کو پہچاننا ہے تو ان 13 علامات کو دیکھے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ شخص اس صدی کا مجدد ہے۔ ایک تھی کہ مجدد کا انتخاب من جانب اللہ ہوتا ہے، مجدد کا اتباع سنت میں کمال حاصل ہوتا ہے، مجدد کو تعلق مع اللہ میں کمال حاصل ہوتا ہے، مجدد کو مقام دعوت و ارشاد میں کمال حاصل ہوتا ہے، مجدد کو علوم ظاہرہ میں کمال حاصل ہوتا ہے، مجدد کو قبولیت و محبوبیت عامہ حاصل ہوتی ہے، مجدد علوم ظاہرہ کی خوب اشاعت کرتا ہے، مجدد علماء کرام کی تعظیم کرتا اور کرواتا ہے، مجدد کے توسط سے اس زمانے کے ہر شخص کو فیض ملتا ہے، مجدد علماء راسخون کی جماعت تیار کرتا ہے، مجدد کو اخص الخواص میں مقبولیت حاصل ہوتی ہے، مجدد سنتوں کی ترویج اور بدعات کا خاتمہ کرتا ہے، اور 13ویں علامت کہ مجدد کا فیض ملکوں پھیلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جس انسان کو بھی مجددیت کا مقام عطا فرماتے ہیں تو ان عمومی علامات کے ذریعے ان کی پہچان آسان ہو جاتی ہے، مگر اس پرفتن دور میں مجدد میں ان علامات کے علاوہ کچھ ایسی خصوصیات کا ہونا بھی ضروری محسوس ہوتا ہے جو دراصل اس وقت کے تقاضے میں تجدید دین کے تقاضے ہیں۔ اسی لیے اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ان خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں اور اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ تمام خصوصیات جو اس وقت مجدد عصر کے اندر ہونا ضروری ہیں وہ اللہ رب العزت نے ہمارے شیخ کو عطا فرمائی ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت نے حضرت والد صاحب کو کن نعمتوں سے نوازا، اور ان کی دینی خدمات کا کچھ حصہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اب کوئی محبوب اور اس کا محب جب اپنے محبوب کے تذکرے سر عام کرتا ہے تو اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے کہ یہ اپنے محبوب کے ہی تذکرے کر رہا ہے۔ محب کو فقط اس بات سے لگاؤ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے تذکرے عام کرنے ہیں، کسی کو اچھا لگے یا نہ اچھا لگے۔ اس پر کہنے والے نے کہا کہ پیمانے تیرے لب ہیں، آنکھیں تیری میں خانہ، جس نے بھی تجھے دیکھا تیرا ہوا دیوانہ، مشہور زمانے میں ہے دریا دلی تیری، ایک جام دے مجھ کو بھی اے ساقی مستانہ، اے شمع تیری لو میں وہ کون سی خوبی ہے جو تجھ سے گلے مل کر جل جاتا ہے پروانہ، جو پاس ہے ساگر کے سب کچھ تیرا ساقی، جاں بھی تیرا تحفہ ہے دل بھی تیرا نذرانہ۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ مجدد عصر میں کون سی خصوصیات ہونی چاہیے جو اس وقت ضروری ہیں تاکہ وہ تجدید دین کا کام کر سکے۔ سب سے پہلے
مجدد عصر کی پہلی خصوصیت یہ کہ اللہ رب العزت ان کو ایک جامع ترین اصلاحی لائحہ عمل عطا فرماتے ہیں۔ آج تک یہ دستور رہا کہ دین کے مختلف شعبوں کی اصلاح کے لیے الگ الگ مجدد آئے اور ان کا تعلق اسی شعبے سے رہا جس کی اصلاح کا کام انہوں نے سر انجام دینا تھا، اس لیے وہ اپنے مخصوص شعبے میں پیدا شدہ بگاڑ کو بہتر سمجھتے تھے اور اس بگاڑ کو دور کرنے میں زیادہ مؤثر تھے۔ حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مختلف صدیوں میں جس قدر مجدد گزرے ہیں، کوئی دین کے تمام شعبوں کا مجدد نہیں ہوا، بلکہ خاص خاص شعبوں کے مجدد ہوتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ایک وقت میں متعدد مجدد نظر آتے رہے، کوئی علم حدیث کا، کوئی فقہ کا، پھر اس میں کوئی فقہ حنفی کا تو کوئی فقہ شافعی کا، کوئی علم کلام کا مجدد تو کوئی سلوک و احسان کا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ رب العزت کسی ایسے کامل اور مکمل انسان کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں کہ جس کا تجدیدی کام دین کے زیادہ شعبوں کے اوپر محیط ہو۔ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود ایسا بے شک ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی زمانے میں اپنے کسی بندے سے کوئی بہت بڑا تجدیدی کام لیں اور اس کے ذریعے بہت شعبوں کی تجدید کروائیں، اور یہ فرق ایسا ہی ہے جیسے نبیوں اور رسولوں کے کاموں اور ان کے درجات کا ہے، یعنی کہ جتنا مجدد کا کام جتنے شعبوں میں ہوگا اس کا درجہ باقی مجددین سے اتنا ہی بلند اور بڑا ہوگا۔ اور یہ بات بھی نہایت موزوں ہے کہ ایسے مجدد کو ایسے وقت میں بھیجا جائے جب دین کے اکثر شعبوں میں بگاڑ اپنے عروج پر ہو۔ اگرچہ دنیا میں مختلف آرائیں پائی جاتی ہیں، مگر اس بات پر سب متفق ہیں کہ قرب قیامت کا یہی دور شدید فتنے اور فساد کا دور ہے، اور مسلمانوں کے دین کے اندر اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے کہ زندگی کا کوئی پہلو اور دین کا کوئی شعبہ بھی اس فساد سے محفوظ نہیں۔ آج مسلمانوں کے عقائد کو دیکھیں، ان کی عبادات کو دیکھیں، ان کے آپسی معاملات کو دیکھیں، ان کے اخلاق کو دیکھیں، انفرادی اور اجتماعی ہر سطح پر، ہر طبقے میں نبوی تعلیمات بلکہ انسانیت کے تقاضے بھی فراموش ہوتے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ انتہائی فرسودہ اور پرفتن نظام پوری دنیا میں رائج ہے کہ مسلمانوں کا عمل حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اتنا دور جا چکا ہے کہ حق و باطل آپس میں ایسے خلط ہو چکے ہیں کہ اصل دین کی شناخت ہی مشکل ہو گئی ہے۔ ایسے فساد کے دور میں وقت کے مجدد کا کام دین کے ہر شعبے پر محیط ہونا لازم ہے، کیونکہ اس جامعیت کے بغیر حقیقی اصلاح متصور ہی نہیں ہو سکتی۔ اب اس پہلی خصوصیت کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک اصلاحی لائحہ عمل عطا فرماتے ہیں جو انتہائی جامع ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت والد صاحب کو دین کے مختلف شعبوں میں کام لیا اور خوب کام لیا۔ چند ایک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ان میں سے ایک شعبہ ہے تعلیم و تعلم کا، کہ اگر آپ تعلیم و تعلم کے شعبے کو دیکھیں تو اس کے تحت بھی دو شعبے آتے ہیں، ایک مدارس قائم کرنا اور دوسرا درس و تدریس کرنا۔ آپ دیکھیں تو حضرت والد صاحب نے پوری دنیا میں مدارس کا ایک جال بچھایا جہاں ہزاروں لوگ علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور اسی میں اب وقت کے تقاضے کے لیے آپ نے آن لائن مدرسہ بھی کافی سالوں سے شروع کیا جو ای مہد کے نام سے ہزاروں لوگوں کو اپنے اپنے ملکوں میں ہی دین کی تعلیم دے رہا ہے۔
اور دوسرا یہ کہ آپ نے باقاعدہ عملاً خود تدریس بھی فرمائی. آپ نے تفسیر، حدیث اور فقہ کے دروس طلباء کو دیے. تفسیر میں آپ کی وہ تمام تفاسیر کتابی شکل میں دستیاب ہیں، جس میں آپ کو سورۃ کہف کی تفسیر، سورۃ یوسف کی، سورۃ حجرات کی اور اسی طرح باقی سورتوں کی تفاسیر بھی مل جائیں گی. اور حدیث میں آپ نے جو تدریس فرمائی اس میں آپ کو شمائل ترمذی کے نام سے اور انمول حدیث، علم حدیث، اس حوالے سے آپ کو ان کے دروس بھی مل جائیں گے. اور فقہ کے اندر آپ نے فقہ کے بنیادی اصول کے نام سے ایک ایسا جامع اور منظم کورس بنایا جو آپ نے مختلف ملکوں میں کروایا اور جس سے ہزاروں لوگ فائدہ حاصل کر چکے ہیں. تو یہ تمام چیزیں، یہ آپ کی خدمات ہمارے سامنے موجود ہیں. پھر آپ دیکھیں تو دین کا ایک شعبہ ہے تصنیف و تالیف کا. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے حضرت والد صاحب کا اس میں ایک وسیع کام ہمارے سامنے نظر آتا ہے. آپ نے سب سے پہلی جو کتاب لکھی اپنی زندگی میں وہ اپنے شیخ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی تھی، جو حیات حبیب کے نام سے آپ کو مل جائے گی. اس کے بعد ایسا سلسلہ چلا کہ آج تک وہ جاری اور ساری ہے. یہ عاجز مختصراً ان چیزوں کو دکھائے گا اور آگے چلے گا. پھر آپ دیکھیں کہ دعوت و تبلیغ کا ایک شعبہ ہے جس میں عمومی گفتگو، بیانات اور مجالس کے ذریعے لوگوں تک دین کی بات کو پہنچایا جاتا ہے. تو حضرت والد صاحب کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو عمومی بیان کیے وہ 50 کے قریب جلدوں میں سینکڑوں کی تعداد میں بیانات اس وقت محفوظ ہیں جو خطبات فقیر کی شکل میں ہیں. اس کے علاوہ آپ کی درجنوں کتابیں ہیں جو آپ کے بیانات کے اوپر ہی مشتمل ہیں. آپ کی نجی مجالس، بعض لوگوں کو اس بات کا شوق ہوتا ہے نا کہ حضرت کی نجی مجالس کی گفتگو کیا ہوتی ہے، تو 10 جلدوں میں مجالس فقیر کے نام سے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. پھر آپ اسی طرح دیکھیں کہ ان کے ملفوظات اور ان کے مکتوبات بھی کتابی شکل میں محفوظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی آپ سے کام لیا. پھر آپ دیکھیں کہ دین کا ایک شعبہ ہے خدمت خلق کا، جس میں پہلے حضرت والد صاحب انفرادی طور پر کام کیا کرتے تھے کہ لوگ آتے تھے انفرادی طور پر ان سے بات کرتے تھے اور وہ ان کی مدد کرتے تھے. پھر کام وسیع ہوتا چلا گیا تو حضرت والد صاحب نے حبیب فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فاؤنڈیشن اور ادارہ ہی قائم کر دیا تاکہ ہزاروں لوگوں کی خدمت کی جا سکے اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی رضا مل سکے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. پھر آپ دیکھیں کہ دین کا ایک شعبہ ہے تصوف و سلوک، اور اس شعبے میں حضرت والد صاحب کا کام روز روشن کی طرح آیا ہے. آپ نے تصوف و سلوک کو، حال کو قول کے ذریعے انسان کو سمجھا دیا. تصوف قول نہیں ہے کہ انسان آئے کوئی کتاب پڑھے اور تصوف اس کو پتہ چل جائے. تصوف عملی کام ہے، حال ہے، باقاعدہ طور پر پریکٹیکل خود کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے جو کتابیں ہمارے پاس تھیں وہ بہت مشکل تھیں، ان کو پڑھنا مشکل تھا. سالکین کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ سیور اربع کیا ہوتا ہے، سیر اللہ کیا ہوتا ہے، سیر من اللہ کیا ہوتا ہے، سیر فی الاشیاء کیا ہوتا ہے. تو حضرت والد صاحب نے تصوف و سلوک کو انتہائی آسان انداز میں سالکین کو سمجھا دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اصلاح و ارشاد میں حضرت والد صاحب کا جو کام ہے، اصلاح و ارشاد کا معنی ہے کہ جب کوئی انسان کسی شیخ سے وابستہ ہوتا ہے تو سالک کی ایک ایک کمی کوتاہی کا ازالہ کر کے، برائیوں سے پاک کر کے اور اچھائیوں سے آراستہ و پیراستہ کرنا شیخ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کے سامنے بہت مثالیں موجود ہیں، لیکن 2-4 مثالیں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کس طرح آپ سالکین کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی توجہ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سالک اس وقت کیا کر رہا ہے.
مثال کے طور پر یہ عاجز حرم مکہ میں موجود تھا، احباب بھی تھے، تو اعلان ہوا جنازے کا، تو حضرت والد صاحب مجھے فرمانے لگے کہ بچہ جب اعلان ہوتا ہے جنازے کا تو یہ ایک غم کی خبر ہے کہ ایک مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوا، اور غم کی خبر سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ آپ دعا پڑھتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن ہم نے دیکھا کہ اکثر لوگ حرم مکہ اور مدینہ میں جنازے کا اعلان سن کر یہ دعا نہیں پڑھتے، ان کے ذہن میں بھی یہ نقطہ نہیں جاتا کہ یہ ایک غم کی خبر ہے جو ہم نے سنی ہے اور ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ یہ عاجز مصلی امامت کے اوپر کھڑا ہونے لگا تو فرمانے لگے نماز کے بعد کہ بچہ جب آپ مصلی کے اوپر کھڑے ہوئے تو آپ نے بایاں قدم پہلے رکھا، مصلی بمنزلہ مسجد کے ہے، جو مسجد کا حق وہی مصلی کا، اس لیے اس کے اوپر قدم رکھتے ہوئے پہلے دایاں قدم رکھا کرو۔ اب یہ بالکل چھوٹی بات، کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ پھر ایک مرتبہ نماز میں تلاوت کی تو اس عاجز نے پہلی رکعت میں کسی سورت کے درمیان سے کوئی حصہ پڑھ لیا اور دوسری رکعت میں کوئی چھوٹی سورت مکمل تلاوت کر لی۔ تو بعد نماز کے حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ بچہ پہلی رکعت زیادہ کامل ہونی چاہیے، اگر آپ نے پہلی رکعت میں کسی سورت کے درمیان کا کوئی حصہ پڑھا ہے تو دوسری رکعت میں بھی کسی سورت کا درمیانی حصہ ہی پڑھیں تاکہ بیلنس ہو جائے۔ اگر پہلی رکعت میں مکمل سورت پڑھیں تو پھر دوسری سورت میں اختیار ہے کہ مکمل پڑھیں یا کچھ آیات تلاوت کریں۔ لیکن ہم نے یہاں اپنے معاشرے میں دیکھا کہ اکثر امام پہلی سورت میں کسی بھی قرآن مجید کے حصے سے 3-4 آیات پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں پارہ اما کی کوئی چھوٹی سی سورت پڑھ دیتے ہیں۔ فرمایا پہلی رکعت زیادہ کامل ہونی چاہیے۔ اب یہ بالکل چھوٹی سی بات ہے، اب انسان کے اندر فقاہت ہو، دین کی سمجھ ہو، تب اس کے اوپر یہ نقطے گزرتے ہیں۔ اس پر کسی نے کہا کہ ہم جو گزرے ان کی محفل کے قریب، ایک کسک سی رہ گئی دل کے قریب، زندگی کیا تھی عجب طوفان تھی، اب کہیں پہنچے ہیں منزل کے قریب، یہ تجاہل عارفانہ ہے جناب، بھول کر جانا نہ غافل کے قریب، تربیت کو حسن صحبت چاہیے، بیٹھیے شیخ کامل کے قریب۔ تو تربیت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک انسان کسی کامل شیخ کی صحبت میں آ کر نہ بیٹھ جائے۔ تو یہ اس دور میں مجدد عصر کی پہلی خصوصیت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ایک جامع لایا عمل عطا فرماتے ہیں جس سے وہ اصلاح کرتے ہیں۔ دوسری خصوصیت، مجدد عصر کے اصلاحی پروگرام اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کا تعلق صوفیاء کرام کی جماعت سے ہو۔ اس خصوصیت کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ یہ فساد کا دور ہے، تو اس بات پر بھی متفق ہیں کہ اس بگاڑ کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ خود حضرت انسان ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنا بگاڑ ہے اس کے پیچھے کوئی جنگل کے جانور اور درندے تو نہیں ہیں، خود حضرت انسان ہے۔ یہ کہہ کے بند کر دیا سانپوں کو سپیروں نے کہ انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے۔ تو اس وقت اس بگاڑ کے پیچھے انسان ہے۔ تو اب اہل فکر، اہل عقل اپنا سر اور ماتھا جوڑ کر بیٹھے کہ اس بگاڑ کو کیسے ختم کیا جائے، انسان کے اعمال میں تبدیلی کیسی لائی جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ کچھ ایسے قوانین بنا دیے جائیں اور ان قوانین کو سختی سے لاگو کیا جائے تاکہ برائی کرنے والے اس برائی سے بچ جائیں۔ بعض حضرات نے یہ رائے دی کہ نہیں، انسان کی سوچ اور عقل بدل دی جائے اور اس کے لیے نظام تعلیم کو بدل دیا جائے۔ جب نظام تعلیم بدلے گا تو انسان کی سوچ بدلے گی، انسان کی سوچ بدلے گی تو انسان بدلے گا۔ اب یہ ہر اہل فکر اور مکتبہ فکر نے اپنی اپنی رائے دینا شروع کر دی۔ حقیقت میں یہ دونوں حضرات اس نقطۂ نظر مسئلے پر پہنچے ہی نہیں
جو ہمیں 1400 سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا تھا۔ آپ نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ جان لو کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ جان لو کہ وہ انسان کا دل ہے۔ تو اب یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ بگاڑ ختم کیسے ہوگا؟ جب انسان کا دل بدلے گا۔ عقل بدلنے سے بھی بگاڑ ختم نہیں ہو رہا، تعلیم بدلنے سے بھی بگاڑ ختم نہیں ہو رہا، قوانین بنانے سے بھی بگاڑ ختم نہیں ہو رہا، تو بگاڑ ختم ہوگا انسان کا دل بدلنے سے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کا دل یہ جذبات کا مقام ہے، انسان کی جو سوچ ہے، عقل ہے، یہ خیالات کا مقام ہے، اور انسان کا نفس خواہشات کا مقام ہے۔ دل میں جذبہ ابھرتا ہے، اس جذبے کے ابھرنے پر ذہن اس کے اوپر سوچنا شروع کرتا ہے، اور پھر نفس عملی طور پر اس کے لیے قدم اٹھا دیتا ہے۔ تو بنیاد کہاں سے شروع ہوئی؟ انسان کے دل سے۔ اب دل ہی سنور جائے کہ برائی کا جذبہ ہی نہ دل میں اٹھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آگے انسان کی سوچ بھی ٹھیک رہے گی اور انسان کا عمل بھی ٹھیک رہے گا۔ تو اب انسان کے دل کو بدلنے کے لیے وہ کون لوگ ہوں گے جو جماعت صوفیاء سے تعلق رکھتے ہوں گے؟ اس لیے کسی لمبے چوڑے منصوبوں کی ضرورت نہیں ہے، ادارے قائم کرنے کی ضرورت نہیں، کمیٹیاں بنانے کی، قوانین بنانے کی، عوام کے مالدار ہونے کی، زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کی، کیونکہ بگاڑ انسان کے دل کے بدلنے سے ہی تبدیل ہوگا، ختم ہوگا اور جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہمیں دوسری خصوصیات پتہ چل گئی جو اس وقت تقاضا ہے۔ تو اب ہم اس کا مشاہدہ کریں تو حضرت والد صاحب کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شروع سے ہی جو طبیعت تھی وہ صوفیانہ تھی۔ آپ صوفی تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے والدین آپ کو شروع سے ہی اکابرین کے، مشائخ کے اور ان کے قصے بچے جیسے بچوں کو والدین سناتے ہیں وہ سنایا کرتے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں ابھی چھوٹی عمر میں تھا کہ میں نے چھوٹی ہی عمر میں مشائخ کی لکھی ہوئی کتابیں کشف المحجوب ہو گئی، تذکرۃ الاولیاء ہو گئی، وہ چھوٹی عمر میں پڑھ لی تھی۔ اب جس کی وجہ سے طبیعت ہی صوفیانہ بن گئی تھی۔ وزیر علی صبا لکھنوی کہتے ہیں کہ ہیں وہ صوفی جو کبھی نالائے ناقوس سنا، وجد کرنے لگے ہم دل کا عجب حال ہوا۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے اس معاشرے میں ایک ذہن بن چکا ہے کہ جس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، ہاتھوں میں بڑے بڑے کنگن ہوں، پیروں میں جوتیاں نہ ہوں، بال لمبے چوڑے ہوں، کبھی شاید شیمپو بھی نہ کیا ہو، وہ نہایا بھی نہ ہو، کبھی اس انسان نے غسل بھی نہ کیا ہو، قبروں پر مزاروں پر مستقل جانے والا بیٹھنے والا ہو، ہاتھ میں ایک چمٹا ہو، تو وہ صوفی صاحب ہیں۔ حقیقت میں اس انسان کا صوفیت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ صوفی حضرت ابو محمد رویم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کردار اس کی گفتار کے موافق ہو وہ انسان صوفی ہوا کرتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو مخلوق سے کٹے اور اللہ سے جڑے۔ تو اس لیے اپنے معاشرے میں نظر آنے والے لوگوں کو ہم صوفی جو سمجھ بیٹھتے ہیں، حقیقت میں وہ صوفی نہیں ہوتے۔ صوفی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا راستہ دکھانے والے ہوتے ہیں۔ حضرت والد صاحب صوفی کی ایک تعریف فرماتے ہیں، بڑی عجب، اور انداز الفاظ بڑے عجیب ہیں۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس کو جانوروں کی آواز، ہر ایک سوز ساز، چڑیوں کی چہک، پھولوں کی مہک، سبزے کی لہک، جواہرات کی دمک، سورج کی چمک، سما و سمک، درختوں کے رنگ، شیشہ و سنگ، پتھر کی سختی، خوشحالی و بدبختی، زمین کی نرمی، آتش کی گرمی، دریا کی روانی، کواکب آسمانی، پہاڑوں کے ابھار، بیابان و مرغزار، خزاں و بہار،
غرض ہر چیز ایک نادیدہ ہستی کی یاد دلائے، اور وہ ہستی ہے اللہ. اس کو صوفی کہتے ہیں. تو یہ مجدد کی دوسری خصوصیت. مجدد کی تیسری خصوصیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے آدھا گھنٹہ ہوا ہے. تشریف رکھی. تشریف رکھیے پلیز. مجدد عصر کی تیسری خصوصیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کا تعلق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سے ہو. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں فساد امت کو دور کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ موضوع اور مؤثر سلسلہ ہے وہ نقشبندیہ اور مجددیہ ہے. باقی تمام سلاسل میں نفس کو مارنے سے ابتدا ہوتی ہے، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں قلب کو سنوارنے سے ابتدا ہوتی ہے. اس لیے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس نعمت عظمیٰ کا شکر کس زبان سے ادا کیا جائے کہ حق سبحانہ و تعالی نے ہم فقیروں کو اہل سنت والجماعت اور صاحب رائے کے مطابق اپنے عقائد کی درستگی کے بعد طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے سلوک سے مشرف فرمایا، اور اس بزرگ خاندان کے مریدوں سے اور نسبت رکھنے والوں میں شامل فرمایا. اس کے بعد حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اس فقیر کے نزدیک اس طریق میں ایک قدم رکھنا دوسرے سلسلوں کے 7 قدموں سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ باقیوں کے ہاں نفس کو مارنے سے ابتدا ہوتی ہے، اور ہمارے اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں انسان کے قلب کو سنوارنے سے ابتدا ہوتی ہے. اس لیے حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں یہی بات فرماتے ہیں کہ ایک وقت جب قرب قیامت میں امام مہدی تشریف لائیں گے تو جس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ابتدا میں پہلے وہ ہوں گے وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہوگا، اسی کی نسبت ان کو ملے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت سب سے موزوں نسبت ہے کہ انسان جس کے ذریعے اس وقت بگاڑ کو دور کر دے گا. اب چونکہ حضرت والد صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں تو اپنے مضمون کو بھی عاجز نے مختصر کرنا ہے، تو اس لیے اب مختصر طور پر عرض کرتا رہوں گا. تو یہ اب تیسری خصوصیت. اب اس خصوصیت کا مشاہدہ کریں تو حضرت والد صاحب کا شروع سے ہی مزاج صوفیانہ تھا، اور شروع سے ہی آپ نے جس سلسلہ عالیہ میں بیعت فرمائی تھی وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ تھا. حضرت والد صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 5-6 سال کی عمر کا تھا کہ اس وقت میں نے خواب دیکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جہاد میں ہیں، اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو جہاد کر رہے ہیں. فرماتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ جہاد کر رہا ہوں اور میرے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے، حتیٰ کہ جہاد کرتے کرتے میں اس کی کے اندر شہید ہو گیا. فرماتے ہیں کہ بعد میں نے یہ ایک بزرگ حضرت بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب سنایا، تو انہوں نے فرمایا چونکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے سرخیل حضرت صدیق اکبر ہیں، ان سے یہ سلسلہ چلا، اس لیے ان کی معیت میں جہاد کرنا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس سلسلے میں داخل ہونا ہوگا. اور پھر دوسرا شہادت کا مطلب یہ بتایا کہ اسی سلسلے میں آپ کو فنا فی اللہ کا مقام بھی نصیب ہو جائے گا. تو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے اسی رخ پر موڑ دیا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سن 1971 میں نے سب سے پہلی بیعت کی حضرت سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. کراچی کے تھے، جن کو ایک اجازت و خلافتی حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے. تو تقریباً 10 سال کا عرصہ ان سے بیعت رہے. اس کے بعد دوسری بیعت چکوال شریف میں کی مرشد عالم حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے.
اور پھر اس کے بعد ان سے اجازت و خلافت ملی، اور پھر حضرت نے باقاعدہ طور پر تحریری طور پر فرمایا کہ جو نسبت آپ کو دی ہے اس کا کام کریں اور لوگوں میں اس کو پھیلائیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ شروع سے ہی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں تھے۔ یہ جو ہماری سند ہے نا سلسلہ طریقت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، یہ بہت مضبوط سند ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے کوئی انسان ریت کے ٹیلے پر نہیں کھڑا، بلکہ پاؤں کے نیچے چٹان ہے، اتنی مضبوط سند ہے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں سند کی اہمیت ہے، اسی طرح طریقت میں اس چیز کی اہمیت ہے کہ آپ کس شیخ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا کن سے تعلق تھا۔ تو یہ عاجز ایک مرتبہ اپنی پوری سند آپ کے سامنے عرض کرتا ہے کہ ہماری بیعت کا تعلق ہے حضرت حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کے ساتھ، ان کا تعلق تھا حضرت پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ آگے حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ آگے حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ آگے حضرت شاہ احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت خواجہ شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ مجدد عصر حضرت شاہ غلام علی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت خواجہ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، وہ آگے تعلق ان کا تھا حضرت نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا حافظ محمد محسن رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا حضرت خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کا تعلق تھا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کا تعلق تھا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا خواجہ محمد امکنگی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا خواجہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا خواجہ محمد زاہد رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا حضرت خواجہ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا حضرت خواجہ علاؤالدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا حضرت خواجہ عزیزان علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا حضرت خواجہ محمد عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو نسبت حاصل تھی حضرت خواجہ یوسف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو نسبت حاصل ہوئی خواجہ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو تعلق اور نسبت حاصل ہوئی خواجہ ابو القاسم گورگانی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو نسبت حاصل ہوئی خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو نسبت حاصل ہوئی حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو نسبت حاصل ہوئی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو نسبت حاصل ہوئی حضرت امام قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کو نسبت حاصل ہوئی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کو نسبت حاصل ہوئی حضرت خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کو یہ نسبت حاصل تھی حضرت سیدنا نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ ہمارا سلسلہ طریقت بہت مضبوط ہے۔ جس طرح حدیث میں انسان کی سند ہوتی ہے، اسی طرح طریقت میں بھی سند ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، بعض حضرات یہ سوال بھی پوچھتے ہیں اور عرض بھی کرتے ہیں کہ حضرت ہمیں بیعت تو فلاں شیخ سے ہے لیکن خلافت فلاں سے بھی مل گئی، خلافت فلاں سے بھی مل گئی۔ یاد رکھیں یہ برکت کی خلافت ہوتی ہے، نسبت کا کام اسی شیخ سے چلتا ہے جس سے باقاعدہ نسبت سیکھی ہوتی ہے۔ کسی شیخ سے اگر نسبت نہیں سیکھی، ان سے اجازت و خلافت مل گئی تو وہ برکت کی خلافت کہلائے گی۔ باقاعدہ سیکھی ہوئی خلافت وہی ہوتی ہے جن سے باقاعدہ بیعت ہوئے اور اسباق مکمل کیے۔ تو اس لیے اپنے قبلے کو انسان درست رکھے، اگر ایک شیخ سے تعلق جوڑا تو انہی کو تھامے رکھے، کہیں اور سے اجازت مل گئی ان کو سمجھے کہ برکت ہے، میرے کام میں برکت ہو جائے گی، لیکن یہ نہ سمجھے کہ مجھے اپنے حقیقی شیخ سے تو اجازت ملی نہیں،
وہاں سے مل گئی لہٰذا اب ان کو چھوڑ کے میں وہاں پر کام شروع کر دوں. اس طرح کام نہیں چلے گا یہ بات. اور آگے چلنے سے پہلے ایک بات یہاں عرض کر دوں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ صوفی، نقشبندی اور حنفی یہ مشرک نہیں ہیں، یہ صحیح اور اچھے اور باکمال لوگ ہیں، صوفی، نقشبندی اور حنفی. ایک دلیل عرض کروں گا، 100 سنار کی 1 لوہار کی. وہ دلیل کیا؟ وہ یہ کہ پہلے تھوڑی ہسٹری کو دیکھیں کہ سلطان محمد فاتح یہ ایک سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے. انہوں نے 21 سال کی عمر میں قسطنطینیہ جو استنبول ہے موجودہ، اس کو فتح کیا تھا. اب جب اس کو فتح کیا تو اس کے فتح ہونے کی بشارت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی. فرمایا لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنطِینِیَّةُ فَلَنِعْمُ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ کہ قسطنطینیہ ضرور فتح ہوگا، اس کا امیر بہترین امیر ہوگا اور اس کو لشکر بہترین لشکر ہوگا. یہ حدیث مبارکہ میں مسند امام احمد کی یہ حدیث ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت دی. اب اس نعم الجیش میں یعنی کہ اس بہترین لشکر میں شامل ہونے کے لیے حضرات صحابہ کرام بھی تمنا کیا کرتے تھے. انہوں نے کوششیں کی لیکن قسطنطینیہ کچھ وجوہات کی وجہ سے فتح نہیں کر سکے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں کوششیں کی لیکن نہیں، معاملہ آگے بن پڑا. بالآخر یہ فتح سلطان محمد فاتح جو کہ ارطغرل غازی کے بیٹے سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے اولاد میں سے تھے، ان کے ہاتھوں آئی. ٹھیک، اب یہاں دھیان سے سنیے گا، وہ لوگ جو کسی کی نہیں مانتے، وہ لوگ جو کسی کی نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ حنفی، صوفی، نقشبندی مشرک ہیں، صحیح لوگ نہیں ہیں. اب دیکھیں سلطان محمد فاتح کی حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ حنفی تھے، صوفی تھے اور انہوں نے سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت کا تعلق شیخ آق شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تھا. تو سلطان محمد فاتح صوفی بھی تھے، حنفی بھی تھے اور نقشبندی بھی تھے. اب ایک طرف تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں، لیکن دوسری طرف جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں، حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ وہ بہترین لوگ ہوں گے، وہ لشکر بہترین ہوگا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی مشرک کی تعریف تو نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے صوفی بھی صحیح لوگ ہوتے ہیں، نقشبندی بھی صحیح ہوتے ہیں اور حنفی بھی صحیح ہوتے ہیں. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح لوگ ہیں کیونکہ جن کے بارے میں بشارت دی وہ صوفی بھی تھے، نقشبندی بھی تھے اور حنفی بھی تھے. تو اس لیے وہ لوگ جو کسی کی نہیں مانتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مان لیں اور یہ سمجھ جائیں کہ یہ ایک دھوکہ ہے جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں. کہنے والے نے کہا کہ تھک گئے سب کہتے دیوانہ ہمیں، آپ نے ہی دیر سے جانا ہمیں، بات چبھتی ہے اسے تھوڑی مگر ایسے ہی آتا ہے سمجھانا ہمیں. تو اب ظاہری بات ہے کہ اب اسی طرح انسان بات کرے گا. تو مجدد عصر کی یہ تیسری خصوصیت. چوتھی خصوصیت یہ کہ مجدد عصر اس بات کا تقاضا ہے کہ ان کو نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں درجہ کمال حاصل ہو. یہ نسبت محمدی کو سمجھیں کہ جہاں ہر نبی نے دعوت اللہ کا عمومی کام کیا، وہاں اپنی قوم کے کسی نہ کسی مخصوص فساد کو بھی دور کرنے میں خاص توجہ دی. مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے پتھر کی مورتیوں اور مٹی کے ڈھیروں میں خدائی طاقتیں مانی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی واعظ و نصیحت کے ذریعے ان کے باطل معبودوں کی تردید کی. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم جو جس گناہ میں مبتلا تھی اس کی اصلاح کی اور اس مرض کی نشاندہی کی. اصحاب الایکہ ناپ تول کی کمی کے اندر مبتلا تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس چیز کو اپنا غالب مشن بنایا اور اس پر خاص توجہ دی. انبیاء جامع کلمات ہوتے ہیں، لیکن اس دور میں جس کام کو زیادہ فساد ہوتا ہے اسی پر وہ خاص توجہ دیتے ہیں. اب اس دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ دل کے اوپر زیادہ توجہ دی تھی اور اس دور میں بھی دل کے اوپر زیادہ توجہ دینی ہے، اس لیے جو اس وقت مجدد ہو
وہ نسبت محمدیہ کا حامل ہو، اس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے خاص تعلق ہو، یعنی دوسرے الفاظ میں اس کا جو مشرب ہو وہ مشرب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ مشرب محمدی ہو۔ اب یہ مشارب کی الگ بحث ہے، چونکہ حضرت والد صاحب بھی تشریف لے آئے اس لیے یہ آج اس کے اندر نہیں پڑتا، مختصراً یہ کہ اس کا مشرب مشرب محمدی ہو۔ اب مشرب محمدی کی پہچان کیسے ہو؟ اس کی ایک پہچان تو یہ ہے کہ اس کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ جو بھی مشرب محمدی سے تعلق رکھنے والا انسان ہوتا ہے اس کی طبیعت کے اندر نرمی ہوتی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت میں انتہائی نرمی تھی۔ تو حضرت والد صاحب کو بھی اللہ نے نرمی عطا فرمائی، بلکہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آنے والے سالکین کو ڈانٹا کرو۔ تو حضرت والد صاحب فرماتے تھے حضرت بغیر ڈانٹے بات مان لیتے ہیں تو ڈانٹنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ ایک نشانی کہ طبیعت نرم مزاج ہوتی ہے۔ نمبر 2 کہ ان کا کام عالمی ہوتا ہے، علاقائی نہیں ہوتا، عالم کے اوپر ان کا کام محیط ہوتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کام بھی علاقائی نہیں تھا، عالمی تھا۔ تو اس نسبت کی بدولت اللہ ان کا بھی کام عالمی کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ایک نشانی کہ ان کو علماء میں خاص قبولیت حاصل ہوتی ہے، علماء کا رجوع کثرت سے ان کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ مختصراً 3 عرض کر دیں، باقی یہ 5ویں اور آخری خصوصیت وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے نسبت کی توضیح اور تدوین کا کام لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کا ایسا اثر تھا کہ حضرات صحابہ کرام کو اس محنت کی ضرورت ہی نہیں پڑی جو محنتیں آج ہم کرتے پھر رہے ہیں، کیونکہ صحبت میں آتے ہی ان کو وہ مقامات مل گئے جو ہم محنت سے بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ تو ان کے اندر صحبت کی برکت سے ہی نسبت آ گئی، لیکن اب اس نسبت کو پانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ فتنے زیادہ ہوتے چلے گئے تو یہ نعمت چھپتی چلی گئی، نسبت چھپتی چلی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ پر کھولا۔ جیسے دین تبلیغ کا کام تو پہلے سے ہی چل رہا تھا، کام اب دوبارہ کس انداز میں کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پر کھولا کہ اس دور میں کس انداز میں کام کیا جائے۔ تو یہ نسبت کا کام اللہ تعالیٰ نے حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ پر کھولا۔ پھر اس کو چلتے چلتے یہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اور انہوں نے جو 16 اسباق تھے ان کو 35 تک کر کے اس کی تفصیلات کو بہت زیادہ کھول دیا۔ لیکن اب ایسا وقت ہے کہ اب کوئی انسان مکتوبات مجددیہ پڑھے تو اس کے لیے سمجھنا بہت مشکل، الفاظ ایسے، چونکہ اس کے اندر الفاظ ایسے ہیں اور انسان نے خود اتنی محنت کی بھی نہیں ہوتی تو اس کے لیے وہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس نسبت کی توضیح اور تدوین اللہ تعالیٰ اس وقت کے مجدد سے کرواتے ہیں۔ اب وہ کیسے کہ مثال کے طور پر کہ جن جگہوں پر حضرت امام ربانی نے سیور اربع کا تذکرہ کیا اس کی تفصیلات کو نہیں کھولا، حضرت والد صاحب نے ان سیور اربع میں جو مقامات تھے 10 مقامات جو ہیں توبہ، انابت، زہد، مجاہدہ، ورع، صبر، شکر، توکل، تفویض اور رضا، حضرت مجدد صاحب نے ان کے فقط نام لکھے کہ یہ مقامات آتے ہیں، ان کی تفصیلات بیان نہیں کی۔ حضرت والد صاحب نے اس کی ایسی تفصیلات بیان کی کہ فقط توبہ کے عنوان پر ہی 10 سے زیادہ بیانات آپ کو مل جائیں گے، پوری کتاب آپ کو مل جائے گی مقامات سلوک کے نام سے۔ پھر مکارم اخلاق کے اوپر حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فقط اتنا ہی تحریر کیا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اگر کوئی سالک اللہ کے اخلاق میں آ جائے تو کون کون سے خلق ہونے چاہیے، انہوں نے اشارہ کر دیا، تفصیلات کو نہیں کھولا۔ تو حضرت والد صاحب نے ایسی تفصیلات کو کھولا کہ حضرت مولانا محمود مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں پچھلے 100 سال کو دیکھوں تو مجھے کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی جس نے حسن معاشرت پر اتنا زور دیا ہو جتنا ہمارے شیخ نے دیا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ نسبت کی توضیح اور تدوین کہ آپ نے سلوک کو پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ پہلے زمانے میں سلوک مشکل تھا، زبانی کلامی تھا، لوگ مشائخ کے پاس آتے تھے، وہ فرماتے تھے سلوک کرو،
حضرت والد صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی دم اونچا مقام نہیں دکھاتے، وہ فرماتے ہیں پہلے یہ قدم اٹھاؤ، جب وہ قدم مکمل ہو جائے، وہ کام مکمل ہو جائے، پھر اگلا، آہستہ آہستہ انسان کو لے کر چلتے ہیں۔ اس کے لیے انسان کے لیے اس سلوک کو مکمل کرنا پریکٹیکل ہو گیا، اللہ کی محبت کو پانا آسان ہو گیا۔ اس لیے حضرت شاہ مسیح اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ شیخ ذوالفقار نقشبندی نے اللہ کی محبت کو پانا اتنا آسان کر دیا ہے کہ اب قیامت والے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ آپ کی محبت پانا بہت مشکل کام تھا، اتنا آسان انداز میں بیان کر دیا۔ تو یہ چند خصوصیات ہیں جو اس دور میں مجدد عصر میں ہونا ضروری محسوس ہوتی ہیں۔ یہاں پر ایک خواب عرض کر دوں، اب خوابوں کے شہزادے تو ہم ہیں نہیں، لیکن جب اپنوں کی مجلس ہو تو انسان بیان کر ہی دیتا ہے۔ ایک عالم ہے، انہوں نے یہ خواب دیکھا، صاحب نسبت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دیدار ہوا اور میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے محبوب، سلاسل اربع کے مشائخ میں سے پہلے نمبر پر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجدد الفسانی، پھر کندھے پکڑ کر فرمایا کہ اس وقت کے مجدد الفسانی پیر ذوالفقار ہیں، کاش تمہیں پتہ چل جائے کہ ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، ان کو میری طرف سے بہت سلام دینا۔ اور لفظ بہت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت لمبا فرمایا۔ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری چوکھٹ سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے، نہ واعظ سے کوئی رشتہ نہ زاہد سے شناسائی، اگر ملتے نہ رندوں کو تو پیمانے کہاں جاتے، خدا کا شکر شمع رخ لیے وہ آئے محفل میں، جو پردے میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے، اگر ہوتی نہ شامل رسم دنیا میں یہ زحمت بھی، کسی بے کس کی میت لوگ دفنانے کہاں جاتے، اگر کچھ اور بھی گردش میں رہتے دیدہ ساقی، نہیں معلوم چکر کھا کے میخانے کہاں جاتے، خدا آباد رکھے سلسلہ اس تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے، نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں، ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے شیخ کی صحبت میں پہنچا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ فنا فی اللہ سے پہلے فنا فی الرسول ہے اور اس سے پہلے فنا فی الشیخ ہے۔ جب تک فنا فی الشیخ کوئی سالک نہیں ہوتا، فنا فی اللہ کا مقام نہیں ملتا۔ اس لیے محبت اپنے شیخ سے ہو، بے انتہا ہو۔ کہتے ہیں ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، پھر یہ محبت کیوں کسی سے بے انتہا ہوتی ہے؟ یہ عاجز اتنا ہی عرض کرے گا، جب تم سے محبت کی ہم نے تب جا کے کہیں یہ راز کھلا، مرنے کا سلیقہ آتے ہی جینے کا شعور آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم بے قدروں کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان جیسا شیخ نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ اتنا ہی عرض کروں گا، ہیہات لا یأتی الزمان بمثلہ ان الزمان بمثلہ لبخیل، بہت دور کی بات ہے لا سکے، بلا شبہ زمانہ ان کی مثال لانے میں بہت بخیل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔